اب آئیے شبہات کی طرف، تاکہ اصل پروگرام ازالہ شبہات جو ہے وہ اس کی بھی بات ہو جائے کہ شبہ اور اس کا ازالہ۔ میں 3 آیتیں تلاوت کرتا ہوں جو شبہ کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور لوگوں کو شبہ ہوتا ہے۔ ان آیات کا میں نے ایک لفظ کے اندر پچھلی گفتگو میں بھی ایکسپلین کر دی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی نے اگلا پروگرام نہ دیکھا جن کے اندر اس سے تفصیلی بات ہوگی تو کم از کم اس لفظ سے وہ ان آیات کا مطلب سمجھ لے۔ سورہ آل عمران، خوارج علماء نے ان آیات کو مسئلہ حاضر ناظر کے خلاف کتابوں میں، انٹرنیٹ میں، ٹی وی چینلوں میں بیان کرتے ہیں اور طلباء کو بتاتے ہیں، رٹاتے ہیں۔ جو قاعدہ پڑھنے والے، حفظ قرآن والے ہیں نا، جو ان کو آیتیں رٹائی جاتی ہیں نا، بتوں والی آیات جو بتوں کے حق میں، جنات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان میں یہ آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، سورہ آل عمران آیت 44۔ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ علم غیب کے اوپر میں نے پچھلے درس میں کہہ دیا تھا کہ وہ آخری درس ہے، لیکن یہاں ایک بات انباء الغیب سے مجھے یاد آ گئی تو وہ میں بات کہہ دوں، پھر میں وہ پورا جو شبہ ہے اس کو میں دوبارہ بیان کروں گا۔ کہا جاتا ہے جی کہ جو چیز غیب ہو وہ تو غیب ہی ہوتی ہے، اور جب وہ ظاہر ہو جائے تو پھر تو وہ غیب ہی نہیں رہتی، جب وہ ظاہر ہو جائے تو غیب ہی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ گزشتہ امتوں کی خبروں کو پھر بھی غیب فرما رہا ہے۔ اگر ظاہر ہونے کے بعد وہ غیب نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ ذالک من انباء الغیب کیوں فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں؟ اب تو اللہ تعالیٰ اس کا بیان کر رہا ہے تو پھر تو وہ غیب نہیں رہنی چاہیے، پھر بھی اللہ اس کو غیب فرما رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ظاہر ہو، کسی کے علم میں ہو، اس کو غیب نہیں کہا جاتا، تو پھر پورے قرآن میں جب بار بار اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے فرماتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، اگر جاننے کے بعد غیب نہیں رہتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر عالم الغیب کا لفظ سرے سے جائز ہی نہیں رہتا، پھر تو اس کو عالم الغیب ہی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے تو سارے سامنے ہیں۔ پھر خوارج علماء کی عقل ٹکانے آتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب اور ہے جو تم نہیں سمجھے۔ ہم فرماتے ہیں حضور ارشاد فرمائیے، تو وہ ارشاد ہوتا ہے کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے سامنے ہو اور دوسرے کو سامنے نہ ہو تو وہ غیب دوسرے کے لیے ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے نا عالم الغیب، تو فرماتا ہے کہ جو تم نہیں دیکھ رہے، جو تمہارے لیے غیب ہے، وہ میرے سامنے ہے، تو تب جا کر اللہ تعالیٰ کا اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب بنتی ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ظاہر ہو گیا، اللہ نے ظاہر فرمایا، تو پھر بھی اس کے اوپر غیب کا اطلاق ہوگا، کیونکہ باقی امت کے لیے تو ابھی وہ مخفی ہے نا، اس لیے حضور کے لیے اس کے اوپر غیب کا اطلاق ہوگا۔ یعنی خوارج کہتے ہیں جب حضور کو بتا دیا پھر ان کو کیوں کہا جائے گا کہ غیب جانتے ہیں، پھر تو ان کو پتہ چل گیا۔ اللہ کو جیسے پتہ ہے حضور کو پتہ ہو تو پھر بھی علم غیب کا اس کے اوپر اطلاق جائز ہے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز آنکھوں کے سامنے دیکھ لی جائے وہ غیب نہیں ہوتی۔ اب یہ جو حضرت مریم کا قصہ آگے بیان ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ تو کروڑوں لوگوں نے اس وقت اپنی آنکھوں سے، لاکھوں ہزاروں نے دیکھا تھا۔ اگر ایک کے دیکھنے سے وہ غیب نہیں رہتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس قصے کو ذالک من انباء الغیب کیوں فرما رہا ہے؟ وہ اس لیے فرما رہا ہے کہ وہ ان کے لیے غیب نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے غیب ہے، ان کے لیے غیب ہے۔ تو اعتبار کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کلام کس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات وہ انباء الغیب کے حساب سے مجھے یاد آ گئی تو میں نے وہ بتا دی۔ اب میں اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں، شبہ ڈالنے والے اور جن کو خود شبہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ تیری طرف غیب کی خبریں ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں کہ ان کی کفالت کون کرے گا، جب ان کی والدہ ماجدہ ان کو لے کر مسجد اقصیٰ کے اندر لے گئیں کہ یہ چڑھاوا ہے اللہ کے نام کا، تو وہاں جو لوگ تھے ان میں سے کسی ایک نے ان کی کفالت کرنی تھی۔
تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پین جو ہیں جن سے وہ تورات لکھتے تھے ان کو پانی کے اندر ڈالتے ہیں، جن کا پین اوپر آ جائے، بہہ جائے، وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اور جب وہ لوگ جو اس وقت اپنی کلمے اس وقت ڈال رہے تھے، اور جب وہ لوگ اپنی کلمے قرے کے ذریعے ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون اس کی کفالت کرے گا، تو تم ان کے پاس نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم، تم ان کے پاس نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے نا کہ کون کفالت کرے گا قلم ڈالنے سے پہلے، اس وقت بھی تم ان کے پاس نہیں تھے۔ تو یہاں سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ تو اس وقت وہاں نہیں تھا۔ تو معنی یہ نکلا کہ آپ حاضر ناظر نہیں۔ اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو حضرت مریم کے اس قضیے کے وقت جب ان کی کفالت کا تھا کہ ان کا متکفل کون ہوگا، کون کفالت کرنے والا ہوگا، تو اس وقت حضور کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تو لہٰذا وہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ ایک یہ آیت۔ دوسری سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ سورہ قصص کی آیت 46 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے کہ جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی کہ طور کے کنارے تھے کہ تو اب اس کے پروردگار نے ان کو آواز دی کہ تو اپنے رب کی رحمت کی طرف آ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ تھے وہ یوں آتا ہے، وہ ذرا زیادہ آیت اس کے اندر زیادہ محبت سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَرَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو آواز دی کہ تو پہاڑ کے کنارے آ جا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، تاکہ ہم تم سے سرگوشیاں کریں، راز و نیاز کی باتیں کریں۔ تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ تیسری وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا کہ تم طور کی غربی جانب آ جاؤ، تو تم اس واقعہ کے دیکھنے والوں میں نہیں تھے اور تم وہاں پر موجود نہیں تھا۔ یہ آیتیں پیش کرنے کے بعد ان سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اگلی بات کرنے سے پہلے میں ایک بات تمام دنیا کے خوارج علماء سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے جس حساب سے وہ کہتے ہیں، جو بات چل رہی ویسے تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں وہ تشریف فرما تھے وہاں سے الگ کوہ طور کی جانب کیوں بلایا تھا؟ کیا اللہ وہاں ان سے کلام نہیں فرما سکتا تھا؟ وہاں اللہ حاضر ناظر نہیں تھا؟ جب وہاں اللہ حاضر تھا تو اللہ نے ان کو الگ کیوں بلایا تھا؟ وہ الگ اس لیے بلایا تھا، اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، مگر اس میں حکمت یہ تھی کہ وہاں لوگ تھے، یہاں سرگوشیاں راز و نیاز کی بات کرنی تھی، تو کیا راز و نیاز کی الگ باتیں کی جاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا۔ حضور علیہ السلام ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے تھے تو وہ کہتے تھے جب آپ ہر جگہ آئیں تو آپ دوسرے مقام پر کیوں تشریف لے گئے؟ تو اس آیت کے اندر اس بات کا جواب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آیت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یا آپ کی امت کے لیے بھی ہو سکتی ہے یا ان یہود کے لیے ہو سکتی ہے جو یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ کے بارے میں سوال کر رہے تھے اور آپ سے وہ پوچھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، بڑی کمال کی بات ہے جو مفسرین نے یہاں بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں مانتے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری طور والی باتیں، اور عیسائی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں مانتے تھے، جب حضرت مریم کے سارا قصہ اور جب حضرت
موسیٰ کا سارا قصہ ان کے سامنے بیان فرما دیا، تو بیان فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تم جانتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، ابھی کا معنی اسی وقت نہیں، یعنی اس زمانے میں، اور پیدا ہونے کے بعد یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ یہ مریم کے قصے کے وقت تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ جسماً وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے وہ اس جسمانی نظر سے تو اس وقت نہیں دیکھا تھا، مگر یہ سارے قصے تم کو بیان کر رہے ہیں۔ ارے ظالموں، یہ تو بتاؤ، اگر یہ نبی نہیں ہے تو یہ سارے اس وقت کے قصے کس طرح تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ اصل میں ان کو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جسمانی طور پر تو تمہارے سامنے یہاں ہیں، تو وہاں کے قصے یہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ تو کیا تم اس وقت موجود تھے وہاں پر؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی جو نفی ہے وہ کی جا رہی ہے، علم کی اور دیکھنے کی اور روحانیت کی نفی نہیں کی جا رہی۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دیکھ رہے تھے عالم ارواح میں۔ کیوں کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ تِلْ مَلَائِكَةُ، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب مریم کے معاملے میں یہ بات ہو رہی تھی۔ اگر وہ روحانی طور پر وہاں موجود نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس وقت یاد کرو؟ یہاں ایک بات کی نفی ہے اور ایک بات کا اقرار ہے۔ جسمانی طور پہ موجود ہونے کا انکار ہے اور لفظ اذ کے ساتھ روحانی طور پر وہاں موجود ہونے کا اقرار ہے۔ یہی بات علامہ ساوی نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں، جہتیں ہوتی ہیں کہ کبھی کسی جہت سے بات ہوتی ہے، کبھی کسی جہت سے بات ہوتی ہے، تو یہاں جسمانی طور پہ جسمانی جہت سے بات ہو رہی ہے۔ آگے وہ ایک مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تھے، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ تھا تو کیا جو کافر باہر کھڑے تھے یا جو مکے میں کافر تھے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ بھی تھا۔ ایک مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب تو فرعون کے ساتھ فرعون کے پاس جائے تو گھبرانا نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تو کیا وہ فرعون کے ساتھ نہیں ہوگا؟ ہاں، فرعون کے ساتھ بھی اللہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تھا، غار ثور کے اندر حضور اور حضرت ابوبکر صدیق کے بھی ساتھ اللہ تھا، باہر والوں کے بھی ساتھ بھی اللہ تھا، مگر وہاں ایک خاص قسم کی نفی کی جا رہی ہے کہ وہ نظر عنایت، نظر رحمت سے، نظر حفاظت سے، وہ جو اس کی کرم نوازی ہے نا، اس کرم نوازی کے ساتھ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اس کرم نوازی کے ساتھ وہ صرف ہمارے ساتھ ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جسمانی طور پر تو ان کے ساتھ نہیں، ہاں روحانی طور کی جو بات ہے وہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یاد کرو مریم کی کفالت کے بارے میں کیا ہوا، ہاں اس طریقے سے وہ موجود تھے۔ ایک مثال یہاں میں سورت قاف کے اندر سے آپ کو دوں۔ قیامت کے دن ہوگا تو مشرک اپنے معبودوں کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرمائے گا قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، خدا فرمائے گا میرے پاس مت جھگڑو، میں نے پہلے ہی تمہیں وعدہ وعید بھیج دیا تھا، اب تمہیں میرے پاس جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب اللہ فرمائے گا میرے پاس جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا معنی ہوگا کہ ذرا دور جا کر جھگڑ لو، وہاں خدا نہیں ہوگا؟ ہوگا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی نظر عنایت، نظر رحمت سے جلوہ گر ہوتی ہے، کسی وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نظر غضب سے جلوہ گر ہوتی ہے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے لا تختصموا لدی، میرے پاس نہ جھگڑو، یہ اللہ تعالیٰ نظر غضب سے فرما رہا ہے کہ دور چلے جاؤ، میرے پاس نہ جھگڑو، حالانکہ اللہ سے تو وہ دور جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس خاص معنی میں جیسے یہاں کہا جا رہا ہے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کنت بجانب الغربی، اس وقت بھی ایک خاص معنی میں وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرما رہا ہے۔